अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हम पैरासाइट एसिड सीख रहे हैं और पैरासाइट एसिड के अंदर हमारी जो ताकत है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इल्म ही हमारी ताकत है। उसी वजह से जो है हमने जो है वो एक तरफ पेड एडवर्टाइजमेंट है और एक तरफ हम ऑर्गेनिकली जो है रैंक करना चाहते हैं। ऐसे ही है। तो अब मैंने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताया, मैंने आपको ऑन पेज एसईओ बताया, मैंने आपको ऑफ पेज एसईओ बताया, टेक्निकल एसईओ बताया। सही। तो अब मैं आज आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही दोबारा बताने लगा हूँ, लेकिन इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दरअसल जो गूगल की एल्गोरिदम है, ठीक है, गूगल की जो अपडेट्स हैं या गूगल के जो वक़्त के साथ-साथ वो चीज़ें शाया करता है, हम जैसे राइटर के लिए जो वो हदायत जो भेजता है, ठीक है? उन हदायत को हम देखते हैं, जिससे हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का जो है वो सही से पता चलेगा, ठीक है? कि गूगल ने हमें खुद क्या कहा है, रिटन में उसने हमें क्या अपनी गूगल अपडेट्स या गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स क्या हैं, सही? तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 बंदे हैं जो कि गूगल का काम करते हैं कि एक जब यूज़र गूगल से कोई बात पूछता है और गूगल उसे वो बात बताता है, ठीक है? और हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जो हैं, 1 महीने में गूगल पर 130 बिलियन इंक्वायरी की जाती हैं और लोगों का गूगल पर एतमाद भी है, ठीक है? तो उसमें एक क्रॉलर होता है, एक इंडेक्सर होता है और एक रैंकिंग एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है? अब जो क्रॉलर है उसने तो मालूमात लेकर जाकर हेड ऑफिस में बड़े सर्वर पर उसने जमा करवा दी और इंडेक्सर ने क्या किया कि मालूमात को दर्जा बंदी कर दी, मालूमात को हार्ड डिस्क के अंदर सेव कर दिया। अब ये जो रैंकिंग एल्गोरिदम है वही जो है वो मालूमात को हमारे सामने रखते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्प, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है? हमने कोई लफ्ज़ लिखा गूगल पर, कोई सवाल पूछा और रिजल्ट्स के अंदर जो पेज हमारे सामने आता है उसे हम कहते हैं सर्प, ठीक है? अब गूगल पायनियर है और गूगल सबसे आगे है, उसकी वजह यही है कि गूगल हमारी इंक्वायरी हम जो पूछते हैं उसका सही और अच्छा और बहुत अच्छा जवाब देता है, इसलिए हम गूगल से मुतमईन हैं और उससे मालूमात लेते हैं। ऐसे अब ये जो गूगल की एल्गोरिदम है, ये जो गूगल का सिस्टम्स है, ठीक है? इसको वक़्त के साथ-साथ गूगल क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, इसके असूल व ज़वाबित जो है वो रिवाइज़ कर रहा है। और जितने अच्छे असूल व ज़वाबित होंगे, उतनी अच्छी चीज़ होगी। ये तो है ना कि यानी कि अगर हम किसी चीज़ पर जितना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी होगी और अगर हम चेक एंड बैलेंस ख़त्म कर देंगे, तो चीज़ की क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी। ऐसे ही है। तो और एक एक और मैं आपको बात बता दूँ कि दरअसल गूगल की जो हिस्ट्री है, वो इस तरह से है कि पहले कुछ चंद वेबसाइट्स होती थी, ठीक है? और फिर जैसे-जैसे वेबसाइट में इज़ाफ़ा हुआ, तो क्या हुआ डायरेक्टरी बननी शुरू हो गई। लेकिन उसके बाद दुनिया में लाखों करोड़ों वेबसाइट बन गई और एक ही शोबे पर लाखों वेबसाइट्स हैं, ठीक है? मतलब ये कि अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ या मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, तो ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा पहले ही वीडियोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा पहले ही आर्टिकल्स हैं, सही? तो अब अगर एक सवाल के जवाब में गूगल के पास बहुत सारे जो है वो जवाबात होंगे या बहुत ज़्यादा जो आर्टिकल्स होंगे, तो गूगल किस तरह से जो है उनको जो है वो रैंकिंग देगी, किस तरह से जो है वो फैसला करेगी कि किस आर्टिकल को मैंने सामने रखना है, ठीक है? तो गूगल ने सबसे पहले 1998 में गूगल का जो बानी था, लैरी पेज उसका नाम था, तो उसने क्या किया, उसने एक असूल बनाया जिसे हम पेज रैंक उसने एक स्कोर बनाया, स्कोर, ठीक है?
اور اس اسکور کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی، اس کو ہم نے پی اے کا نام دیا، ٹھیک، سوری پی آر کا نام دیا، پیج رینک۔ اب اس کے پیچھے گوگل کا جو کیا طریقہ کار تھا کہ وہ اسکور 100 میں سے کچھ پرسنٹیج ہوتا تھا یا 100 میں سے کچھ ہوتا تھا، جیسے 40 50 60 70 اس طرح سے وہ اسکور ہوتا تھا 100 میں سے۔ تو اور اس رینک کی یا اس پی آر کی جو بنیاد تھی نا، وہ یہ تھی کہ اگر ایک ویب سائٹ کے ریفرنس، ایک ویب سائٹ کے لنکس جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے زیادہ ویب سائٹ پر ہوں گے، اس بنا پر وہ کیا کرتا تھا، ویب سائٹ کو رینک دیتا تھا۔ یعنی ایک آرٹیکل میں نے لکھا ہے آن لائن ارننگ پر، ایک سر شہزاد نے آرٹیکل لکھا ہے وہ ڈیزائن ویلی پر آن لائن ارننگ پر، ایک کسی اور جو ہے وہ یوٹیوبر نے آرٹیکل لکھا ہے یا کسی رائٹر نے آرٹیکل لکھا ہے اسی پر، ٹھیک ہے۔ تو اب گوگل کس کی ویب سائٹ کے آرٹیکل کو زیادہ اہمیت دے گی؟ اور اگر ایک بندہ سرچ کرے گا آن لائن ارننگ ان پاکستان، تو وہ پھر فیصلہ جب کرے گا تو یہ دیکھے گا کہ کس ویب سائٹ کے کتنے زیادہ ریفرنس، کتنے زیادہ لنک جو ہیں وہ دوسری ویب سائٹ پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو گوگل ایک ووٹ کنسیڈر کرتا ہے، صحیح۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آف پیج ایسیو کے اندر ہم بیک لنک کریٹ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ لنکس ہوں گے گوگل اتنے زیادہ ووٹ کنسیڈر کرے گا، اور ہماری ویب سائٹ کا جو DADR ہے، ڈومین اتھارٹی یا ڈومین ریٹنگ جو ہے وہ زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہماری ویب سائٹ کی اتھارٹی بڑھے گی، اور دین الٹیمیٹلی ہمارے اوپر آنے کے چانسز بڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کریں گے، میں کہہ رہا تھا PR 1998 میں، ٹھیک ہے، پہلا الگوریتم جو ہے وہ گوگل نے شائع کیا یا اصول و ضوابط مرتب کیے اور گوگل پر ہمارے سامنے رکھے، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے 2 نمبری کرنی شروع کر دی، یا اس PR کو جو ہے انہوں نے منفی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے جو جھوٹے سچے جو ہے وہ لنک کریٹ کرنے شروع کر دیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ 2006 میں گوگل نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ یہ جو PR جو سکور ہے اس کو وہ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ جسٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا اور اسے چھپا لیا اور کہہ دیا کہ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم گوگل کے PR کو اتنا دیکھتے ہیں، نہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ اور ویب سائٹس ہیں جو ہمیں یہ سروسز دیتی ہیں، اور وہ ہمیں اسیس کر کے، ایویلویٹ کر کے بتاتی ہیں کہ کس ویب سائٹ کا کتنا جو ہے وہ DA یا DR ہے، کتنی اتھارٹی ہے۔ تو AHREFS جو ہے وہ DR بتاتی ہے، ڈومین اتھارٹی، اور موز بار ایک ویب سائٹ ہے جسے ہم ٹول کہتے ہیں، وہ ہمیں DA یعنی ڈومین اتھارٹی بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیمریس جو ٹول ہے وہ بھی ہمیں ٹریفک وغیرہ بتاتا ہے۔ تو مطلب سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے جو ایک ویب سائٹ کے SEO میٹریسز یا SEO سٹیٹس ہیں، ایک ویب سائٹ کے بارے میں SEO کے حوالے میں جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمیں کچھ ویب سائٹ بتاتی ہیں، لیکن گوگل نہ شو کرتا ہے اور اس نے ڈکلیئر بھی کر دیا کہ میں اس کو استعمال نہیں کرتا۔ خیر، تو اس کے بعد 2011 میں دوبارہ پھر ایک کیا اپڈیٹ آئی جس کا نام پانڈا الگوریدم اپڈیٹ 2011۔ تو فروری 2011 میں انہوں نے یہ اپڈیٹ جو ہے وہ شائع کی، ٹھیک ہے۔ اب اس جو اپڈیٹ کے اندر انہوں نے اصول و ضوابط مرتب کیے کہ ہم جو آرٹیکل لکھتے ہیں اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔ ہمیں آرٹیکل کی کوالٹی کو فوکس کی، انہوں نے دیکھا، کوالٹی کے اصول و ضوابط بنائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آرٹیکل لکھنا چاہیے تو ہماری انگلش نہ زیادہ مشکل ہونی چاہیے، نہ ہی زیادہ آسان ہونی چاہیے، اور ہمیں چھوٹے جملے لکھنے چاہیے، چھوٹے پیراگراف لکھنے چاہیے، اور ہمیں ٹو دی پوائنٹ جس ٹاپک پر ہم آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس ٹاپک، یعنی کہ آرٹیکل کے باہر جو اس کا ٹائٹل ہے اور اندر جو معلومات ہے وہ بھی ریلیونٹ ایک جیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کوالٹی کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں،
اور آگے بھی ہم آرٹیکل رائٹنگ کے جو اصول و ضوابط ان کی بات کریں گے. تو گوگل نے جو پانڈا یا پینڈا الگوریدم تھی اس نے آرٹیکل کی کوالٹی یا کنٹینٹ کی کوالٹی کے بارے میں اصول و ضوابط بنائے. اور کیونکہ اس وقت کافی لوگ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ بھی اپلوڈ کر رہے تھے، کاپی پیسٹ والا آرٹیکل بھی اپلوڈ کر رہے تھے. اور ایک لفظ ہم کہتے ہیں سپننگ، یعنی ایک آرٹیکل لیا اور اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری لینگویج چینج کر دی اور دوبارہ پھر پبلش کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کسی اور آرٹیکل کے ساتھ میچ کرتا ہے. تو اس طرح کے ہم جو ہے وہ 2 نمبر رستے جو استعمال کرتے تھے. تو لہٰذا گوگل نے اپ ڈیٹ کے اندر اصول و ضوابط کو جو واضح کیا اور ایسی ویب سائٹ جن کے اوپر کنٹینٹ یا آرٹیکل لو کوالٹی تھے ان کو ڈی رینک کیا، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا میں ہم جیسے رائٹر کو ایک جھٹکا لگا، ٹھیک ہے، بلاگنگ کرنے والے بلاگر کو ایک جھٹکا لگا کہ گوگل نے تو ہم نے آرٹیکل اور کنٹینٹ میں جتنے زیادہ ہم نے 2 نمبریاں کی ہوئی تھی اس کو انہوں نے نہ صرف پکڑا ہے بلکہ ہمیں کافی زیادہ ٹریفک میں کمی آئی اور کافی جو ہے وہ کیا رینکنگ میں کمی آئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد پھر 2012 میں دوبارہ گوگل نے ایک اور اپ ڈیٹ جو ہے وہ شائع کی، یا گوگل نے دوبارہ پھر اپنے اصول و ضوابط کو ریوائز کیا اور اس کا نام انہوں نے دیا پینگوئن، ٹھیک ہے. پینگوئن جو اپ ڈیٹ تھی اس کے اندر بیک لنک پر فوکس کیا گیا، ٹھیک ہے. وہی جیسے میں نے کہا نا کہ 1998 میں جو انہوں نے پیج رینک سکور دیا اور اس کی بنیاد انہوں نے لنکس پر رکھی، تو وہاں سے سلسلہ جو ہے وہ چلنا شروع ہوا، لوگوں نے بیک لنک. تو یہاں پر 2012 میں پینگوئن الگوریدم میں گوگل نے اپنے اصول و ضوابط کو ریوائز کر کے دوبارہ جو ہے وہ شیئر کیا یا شائع کیا کہ بھائی آپ جو لنک کریٹ کرتے ہیں، لو کوالٹی لنک کریٹ کرتے ہیں یا پیسے دے کر ہم جو لنک کریٹ کرتے ہیں، صحیح. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور اس کے اندر جو کوئی لنک ہم لگاتے ہیں. اب وہ لنک ہم کیا کرتے ہیں، اس کا کلر ہم بیک گراؤنڈ جو کمپیوٹر کا بیک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے وہی کلر ہم لنک کو دے دیتے ہیں. تو پھر جب کوئی بندہ آرٹیکل پڑھتا ہے تو اسے لنک نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے. کیا ہم کرتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا اور کسی کو پتہ نہیں چلتا یہ لنک ہے، کیونکہ لنک کا کلر اور پیچھے بیک گراؤنڈ کا کلر سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن گوگل کا جو کرالر ہے وہ اسے پڑھتا ہے اور اسے کنسیڈر کرتا ہے. اس طرح سے ہمارے بیک لنک زیادہ ہوتے ہیں. تو بیک لنک کے بارے میں جو 2 نمبریاں ہیں ان کو پکڑنے کے لیے گوگل نے جو کیا کیا کہ اپنے وہ اپ ڈیٹ شائع کیے اور اس بنا پر بھی کافی زیادہ بلاگز اور ان کی ٹریفک اور ان کی رینکنگ میں کمی آئی، جنہوں نے 2 نمبر طریقے سے یا لو کوالٹی بیک لنک جو کریٹ کیے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم بیک لنک بلائیں لیکن اچھی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اپنے بیک لنک کریٹ کریں، ٹھیک ہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہ جو گیسٹ پوسٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں یا گیسٹ پوسٹ لنک ہوتے ہیں وہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. یعنی کہ پاکستان میں بڑی زیادہ دنیا اس کے ساتھ اٹیچ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ ویب سائٹس ہیں، ان میں سے کسی ویب سائٹ پر اگر آپ نے آرٹیکل پبلش کروانا ہے تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ایک آرٹیکل دیتا ہے اور وہ آرٹیکل پھر ہم آگے ویب سائٹ کو ریکویسٹ کر کے تو پبلش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں پروفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم اپنے کلائنٹ سے $10 لیتے ہیں اور آگے وہی آرٹیکل پبلش کرواتے ہیں ایز اے گیسٹ پوسٹ، یا فری کروا لیتے ہیں یا کہ $2-3 میں ہم پبلش کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آرٹیکل پبلش ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی ویب سائٹ کا لنک ہوتا ہے اور جب آرٹیکل پبلش ہونے کے ساتھ لنک بھی اس کے اندر پبلش ہو جاتا ہے تو ایک بیک لنک ہمارے کلائنٹ کو مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو پینگوئن کی بات میں کر رہا تھا اور اس میں ہم نے گوگل نے وہ
بیک لنک کو فوکس کیا اور اس کے بارے میں اصول و ضوابط جو واضح کیے، صحیح۔ اس کے بعد 2015 میں نئی اپڈیٹ آئی، اس کا نام تھا ہمنگ برڈ، ٹھیک ہے، سوری 2013 میں ہمنگ برڈ۔ تو ہمنگ برڈ جو تھی اس کے اندر گوگل نے لنک پر فوکس کیا، کہ یعنی ہم ایک آرٹیکل پبلش کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم لنک لگاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جتنے میں نے آرٹیکل جو میں نے آرٹیکل کمرشل ٹاپکس پر لکھے ہیں، جیسے ایس بکس پر میں نے آرٹیکل لکھا اور اس کے اندر میں نے ان کتابوں کے لنک لگائے جو کہ امیزون پر سیل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آرٹیکل کے اندر بھی لنک لگائے اور کنکلوژن میں بھی ایک دو لنک لگائے، تو میں نے زیادہ لنک لگائے، ٹھیک ہے۔ تو لنکس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ اصول و ضابط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں شروع سے لے کر اب تک آپ کو بار بار انفورس کر رہا ہوں کہ ہم نے زیادہ گائیڈ کرنا ہے، زیادہ رہنمائی کرنی ہے، زیادہ علم ہم نے پھیلانا ہے، اور کبھی کبھی کہیں کسی پروڈکٹ کا ذکر قدرتی طور پر جب آئے تو پھر ہم نے کوئی لنک لگانا ہے، اور ہمارے لنک سے جب سیل ہوگی تو وہ ہمیں کمیشن ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آرٹیکل کے اندر یا لنک کے اندر جو پروڈکٹ اینڈ سروسز کے جو لنکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمنگ برڈ جو ہے وہ اس الگوریدم میں یا اس اپڈیٹ کے اندر گوگل نے اصول و ضابط مرتب کیے، اور جن لوگوں نے یا جن ویب سائٹ پر آرٹیکل کے اندر زیادہ لنک تھے ان کو بھی انہوں نے کیا ڈی رینک کیا یا اس کی ٹریفک کم کی، صحیح۔ اور اس کے بعد پھر 2021 میں نئی اپڈیٹ آئی، اس کا نام تھا رینک برین، ٹھیک ہے۔ تو رینک جو برین تھی اس کے اندر گوگل نے اپنے یہ جو رینکنگ ہے کہ ایک بندہ جب گوگل پر ہم سرچ کرتے ہیں آن لائن ارننگ ایپس یا کوئی بھی ہم انکوائری دیتے ہیں، تو اس کے بعد جو سرچ پر جو ریزلٹس آتے ہیں، اور اس میں ایک ویب سائٹ پہلے نمبر پر ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اس طرح سے وہ ترتیب کے اندر جو ہے وہ کئی پیجز ہوتے ہیں، پہلے پیج پر کچھ ریزلٹس کو دوسرے پر ہے۔ تو گوگل نے واضح کیا کہ ہم اپنے یوزر کو اچھا ایکسپیرینس اور اچھی ریلیونٹ معلومات دینا چاہتے ہیں، اور اس نے اپنے اصول و ضوابط کو پھر ایک دفعہ واضح کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک میں نے آرٹیکل لکھا کہ آن لائن ارننگ میتھڈز ان پاکستان۔ اب اس آرٹیکل کے اندر میں نے ان ذرائع کی بات کی جن سے ایک بندہ گھر بیٹھے پیسے کما سکتا ہے، لیکن جو اب میں نے آرٹیکل وہ شروع کیا ہے وہ ہے آن لائن ارننگ ایپس ان پاکستان۔ اب چونکہ اس آرٹیکل کا ٹاپک یا فوکس ارننگ ایپس پر ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس آرٹیکل کے اندر میں صرف ان ایپس کی بات کروں گا جو موبائل پر گوگل پلے سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہیں، اور موبائل پر انسٹال کر کے تو اس پر کام کر کے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو گوگل نے اس چیز کو واضح کیا کہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر معلومات بھی وہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو گوگل نے دوبارہ واضح کیا کہ میں یوزر کے ایکسپیرینس کو اہمیت دیتا ہوں، کہ جو یوزر جب ہم سے انکوائری کرے تو نہ صرف اس کی جو ہے وہ اس نے جو پوچھا ہے اس کا جواب ملے، بلکہ اسے اس سوال کے پیچھے جو اس کا مقصد ہے، جو اس کی انٹینشن ہے وہ بھی فلفل ہو، اور ہمارا جو کلائنٹ ہے، ہمارا جو یوزر ہے وہ ہم سے مطمئن ہو، ٹھیک ہے، اس کا یوزر ایکسپیرینس اچھا ہو۔ تو دوبارہ پھر اس نے کیا کیا، گوگل نے اپنے اصول و ضوابط کو واضح کیا۔ 2021 میں یوزر ایکسپیرینس کے نام سے الگوریدم، یوزر ایکسپیرینس کے نام سے جو ہے وہ گوگل کی اپڈیٹ آئی۔ اب اس اپڈیٹ کے اندر گوگل نے اس چیز پر فوکس کیا، اس چیز کے اصول و ضوابط بنائے، یا اس چیز کو اہمیت دینا شروع کی کہ ایک یوزر جب ایک ویب سائٹ پر آتا ہے تو وہ کتنی دیر سٹے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے اوپن کرتا ہے اور کیا فوراً بند کر دیتا ہے، یا اوپن کر کے آگے ایک پیج تو اوپن ہوتا ہے، اس کے آگے بھی پیجز پر جاتا ہے، اس سے آگے بھی پیجز پر جاتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے گوگل نے سرچ کیا کہ جو یوزر ہے وہ اس ویب سائٹ پر آنے سے کتنا زیادہ وہ مطمئن ہوا ہے، کتنا اس نے یوٹیلائز کیا ہے۔ تو میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں گا کہ اگر
5 बैंक ہیں اور 5 बैंकों की 5 वेबसाइट्स हैं, जैसे HBL है, UPL है, MCB है, बैंक अल हबीब है, ठीक है, हबीब मेट्रोपॉलिटन है, सही, निबू बैंक है। तो 5 बैंक्स हैं और 5 बैंक्स की 5 वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो गूगल देखता है कि एक वेबसाइट HBL बैंक की वेबसाइट पर एक यूज़र आया और उसने उसे ओपन किया और उसे बंद कर दिया, और MCB बैंक की वेबसाइट पर यूज़र आया और उसने वहाँ पर 5-6 मिनट वहाँ उसे ओपन रखा, फिर उसने बंद किया। अब आगे वो निबू बैंक की वेबसाइट पर गया या आगे वो UPL की वेबसाइट पर गया, उसने ओपन किया और उसके बाद उसने उसकी सर्विसेज पर क्लिक किया, और उसके बाद उसने उसकी डाउनलोड पर क्लिक किया, और उसके बाद उसने उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स रिलेशंस होते हैं उस पर उसने ओपन किया। तो इट मीन्स गूगल इससे असेस करता है कि जो UPL की वेबसाइट है वो ज़्यादा अच्छी है, यूज़र को ज़्यादा पसंद आई है क्योंकि यूज़र ने उस पर ज़्यादा स्टे किया है, और वहाँ पर जो उसके पेजेस हैं, सर्विसेज का पेज है, इन्वेस्टर का पेज है, डाउनलोड का पेज है, ठीक है, अबाउट अस का पेज है, इनको उसने जो है वो रिव्यू किया, देखा। और ये वो नहीं देखता कि आया कि वहाँ से उसने कोई चीज़ खरीदारी की है या नहीं खरीदारी की, लेकिन इस चीज़ को अहमियत देगा कि वो यूज़र ने उसको ज़्यादा स्टे किया है। तो इस चीज़ को भी उसने कंसीडर करना शुरू किया, और इसके बारे में भी साफ साफ बताया कि जिन वेबसाइट का या जिन ब्लॉग का एक्सपीरियंस अच्छा होगा उन ब्लॉग्स को गूगल कंसीडर करेगा और रैंकिंग के वक्त उनको सामने ज़्यादा लाएगा, ठीक है। तो इससे ये जो टेक्निकल एसईओ है जिसमें ओवरऑल वेबसाइट की लोडिंग की बात होती है कि एक वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है या कितनी देर से लोड होती है, तो अगर एक वेबसाइट देर से लोड होगी तो क्या होगा, यूज़र उकता जाएगा कि या वो कहेगा कि पता नहीं कि शायद नेट स्लो है या ये वेबसाइट स्लो जल्दी ओपन नहीं हो रही, तो वो उसे छोड़ देगा, किसी और वेबसाइट को वो ओपन कर लेगा। इसी तरह मैंने कहा टेक्निकल एसईओ में हम कंप्यूटर के साथ मोबाइल के ऊपर भी एक वेबसाइट किस तरह से ओपन होती है, क्योंकि अब वो मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इन चीज़ों को गूगल ने कंसीडर किया और इसके असूल व ज़ाबित उसने मरतब किए, ठीक है, कि यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है और वो एक वेबसाइट पर आने जाने का और वहाँ स्टे करने का दौरानिया कितना है, इस चीज़ को भी उसने कंसीडर किया, ठीक है। और उसके बाद 2023 में ये जो एफिलिएट आर्टिकल प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल जो होता है उसके बारे में जो उसने अपडेट दी। अब वो जो 2023 की अपडेट है उसको मैं भी क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, और जब किसी प्रोडक्ट रिव्यू आर्टिकल जब मैं लिखता हूँ तो उस वक्त मैं शुरू में इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, फिर बॉडी लिखता हूँ, बॉडी के अंदर डिटेल भी लिखता हूँ, और मेरिट डीमेरिट्स भी लिखता हूँ, और फिर आखिर में जाकर कंक्लूजन भी देता हूँ। तो उस वक्त वो जो उनकी एल्गोरिथम है 2023 में जो आया था शायद अगस्त में या सितंबर में, तो उसको मैंने पढ़ा है, और उसके बिना पर जो अब मैं आर्टिकल लिखता हूँ तो वो मैं उन चीज़ों को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 2024 में भी अपडेट्स आई, और ये जो लेटेस्ट अपडेट है ना, लेटेस्ट, उसमें सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि उसमें असूल व ज़ाबित उन्होंने थोड़े से डाउन किए हैं, थोड़े से आसान किए हैं। इस दफ़ा जो अपडेट आई है अक्टूबर में, उसमें यकीन करें कि उन्होंने पहले क्या होता था, जब अपडेट आई असूल व ज़ाबित सख्त कर दिए, काफ़ी चीज़ों को डी रैंक कर दिया और ट्रैफिक को कम कर दिया, यानी सज़ा के तौर पर। लेकिन अब उन्होंने जो है वो कुछ रिलैक्सेशन दी है, सही। तो मुझे उम्मीद है कि हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को गूगल के एल्गोरिदम की हेल्प से सीखा कि हमें पांडा एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव से हमें आर्टिकल जो लिखना चाहिए वो सोच समझ कर लिखना चाहिए और कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए, और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके क्वालिटी का अगर हम आर्टिकल लिखेंगे उसकी लेंथ का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने आर्टिकल शुरू किया ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स, अब मैं उसमें सिर्फ ऐप्स की बात करूँगा, ठीक है। आगे जो क्रॉलर है या जो इंडेक्सर है वो है तो सिस्टम, है तो वो रोबोट, है तो वो प्रोग्राम, लेकिन उनकी असेसमेंट, उनके फैसले जो हैं बहुत ज़्यादा अक्लमंदाना हैं। तो
اگر کسی نے ایپس کی بات کر کے اور اس کے اندر میتھڈ بھی بتا دیے ہوں تو ایسے آرٹیکل کو وہ ویٹیج نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل جو کہ ایپس پر ہے تو اس کے اندر صرف ایپس کا ہی ذکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد بھی ایتھیکلی مجھے ان ایپس کا ذکر کرنا چاہیے جن سے واقعی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، یا جن سے میں نے خود پیسے کمائے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایپس جو ہے وہ بعد میں وڈرال نہیں دیتی یا بعد میں وہ بند ہو جاتی تو مجھے ایسی ویب سائٹ کا، ایسی ایپس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور آگے چل کر بیک لنک کے پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں 2 نمبر رستے کے ذریعے بیک لنک نہیں کریٹ کرنے چاہیے، اور آگے چل کر وہ یوزر ایکسپیرینس کے پرسپیکٹیو سے بھی ہمیں اپنی ویب سائٹ یا اپنے بلاگ کی سپیڈ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ٹیکنیکل اگر اس میں خرابیاں ہیں تو ان کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملیں گی تو دین ہمارے آرٹیکل کے سامنے آنے کی چانسز زیادہ ہوں گے، اور دین ہی ہم اپنے مقاصد فلفل کر سکیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ ہم جو پیراسائٹ ایسیو ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس سے اپنی زندگی کو ریوائز کریں گے، اپنی زندگی کو چینج کریں گے۔